إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قسم کی کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اور جامعہ
کو بنایا، الغرض مختلف قسم کی چیزیں انسانوں میں بھی، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں میں ہمیں پیدا کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مل جل کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ حضرات زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے، جس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی رضا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں، دنیا اور آخرت میں وہی اپنی مقصد زندگی کو حاصل کرتے ہیں، وہی کامیاب زندگی اور وہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اور اللہ کی عبادت و بندگی کیسے کرنا، کس ڈھنگ سے کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ہم کو بتا دیا کہ میرا رسول کیسے نماز پڑھ رہا ہے، میرا رسول کیسے زندگی گزار رہا ہے، میرا رسول کیسے کھانا کھا رہا ہے، میرا رسول کیسے مارکیٹ جا رہا ہے، میرے رسول کے شادی بیاہ کو دیکھو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، میرے رسول کی گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کے رکوع اور سجدے کو دیکھو، میرے رسول کے معاملات کو دیکھو، میرے رسول کے اخلاقیات کو دیکھو، میرا رسول لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کے انداز تخاطب کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کا مسکرانا دیکھو، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، اگر میری خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پیر و مرشد کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تاجر، کسی مالدار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری خوشنودی اور رضا چاہتے ہو، تو میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لو، یہی میری رضا ہے اور اسی میں میری خوشنودی موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے رسول کے پیچھے چلو گے ولی اللہ بن جاؤ گے، میرے رسول کی اتباع کرو گے تمہیں اولیاء کی صفوں میں داخل کر دوں گا، میرے رسول کے پیچھے چلو گے تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، آسمان اور زمین کے برابر تمہاری غلطیاں بھی ہوں گی، میرے رسول کی اتباع کرو گے، میں ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا، اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش سے تمہارے ساتھ ملاقات اپنے سراپے کو دیکھیں۔ بحیثیت مسلمان فرما بردار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔
سب کچھ شادی چیزیں ہیں، اور اس دین میں کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، چند موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یاد رکھیے، آپ میری ماں بہنوں، تم بھی بیٹیوں اور میرے دوستوں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سنو کہ تمہارا دین دین اسلام ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کا حق حاصل بولو نہیں، کوئی بھی ہو، اور بڑے بڑے امامے والا، پگڑ والا، اور موٹی موٹی تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پہ لگائے ہوئے، آ کے کہتا ہے کہ میں تو جبریل سے مل کے آ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانا فلانا کیا ہوا۔ کہ وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مذہب
اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو دربار رسالت سے فیصلہ آ رہا ہے، دربار خداوندی سے فیصلہ آ رہا ہے، اپنے سروں کو جھکا دو، وہی فیصلہ تمہیں قابل قبول ہو رہا ہے۔ جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، آپس میں مسجدیں بانٹ لیا تم نے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دروازے پر یہ ماہ مبارک دستک دے رہا ہے، بالکل یہ انتہائی معزز اور محترم مکرم مہمان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رب کی خیرات، برکات، نعمتیں، جس کی راتیں، جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اسے ویلکم کہنا ہے، اس کو سواگتم کہنا ہے۔ اس کا سواگت کرنا کیسے کریں گے آپ؟ تراویح 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں، پمفلیٹ چھاپیں گے، کتابیں چھاپیں گے، لڑائیاں کریں گے، ابھی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ شیطان ایسے آگ لگائے گا، پمفلیٹ بازی ہوگی اس مسجد میں، اس مسجد میں، وہ مولوی تقریر، وہ مولانا، وہ فلاں 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 11 رکعت تراویح، لڑیں گے، بھیڑیں گے، عبادت گئی ادھر کی ادھر، صرف فتنے فساد۔ یہ ہے اس معزز مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا پورا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہلایا جانے لگا۔ اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ رات معزز ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے، تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی۔ یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی۔ اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا، وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی امت میں یہ قرآن، جس کی امت کے ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت، تمہیں اسی لیے بپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج برائیوں کے حکم، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کرو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے دوستوں، تیاری کرو اور اچھے ڈھنگ سے تیاری کرو۔ یہ نہیں کہ اچھے کپڑے، اچھے گھر، اچھے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو، نہیں، اللہ سے تقوی، اللہ سے پرہیزگاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، سادھارن منوش بن سکو، انسان بن سکو۔ جھوٹے ہو تو جھوٹ سے توبہ کرو، چوری کرنے والوں چوری سے توبہ کرو، شراب پینے والے شراب سے توبہ کرو، زناکار ہو تو زنا سے توبہ کرو، سود خور ہو تو سود خوری سے توبہ کرو، بدعت اور شرک کے رسیہ ہو تو شرک و بدعت سے توبہ کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی نماز کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی رکوع کا مقصد ہے، یہی تہجد کا مقصد ہے، یہی نوافل کا مقصد ہے، یہی فرائض کا مقصد ہے، یہی صدق گوئی کا یہی مقصد ہے، تاکہ تم انسان پرہیزگار بن جاؤ اور جو متقی ہو جائے گا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا۔ اللہ، جو متقی بن جاتا ہے، رب نے فرمایا جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں اس کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لڑکیاں اللہ تعالیٰ حوروں کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمائے گا، ان کے لیے بہترین محلات ہوں گے جس کے اندر مرنے کے بعد جنت وہاں ان کی منتظر ہوگی۔ یہ ہے متقی تقوی اختیار کرنے کا پھل۔
اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، پرہیزگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھو اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگے، اسی طرح میلے کچیلے ہوگے، بر جاؤ گے، جا کے تمہیں کسی گڈھے میں کہیں تمہیں قبر کھود کر کے کیسے بھی لوگ دفن کر دیں گے، چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل، دنیا کے اندر بھی ذلیل۔ اس لیے متقی بننے کی کوشش کرو، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان مہمان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے کو بے قرار ہے، آ رہا ہے، اس کا استقبال ولولوں کے ساتھ، جوش کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ جلد سے جلد ہمیں رمضان سے ملاقات کروا دے، اس ماہ مبارک سے ملاقات کروا دے، راتوں کی برکات اور خیرات سے اللہ مالا مال فرما دے۔ یہ مہینہ اس کا اس ولولے شوق سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج اسی مبارک مہینے میں جناب علی جنگ و جدال ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے برپا ہوں گے۔ ہرگز ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں علماء حضرات سے درخواست کرتا ہوں، جو لوگ اس فتنے اور اس طرح کے جھگڑے اور جنجال ابھی سے لے کے پمفلٹ بازیاں، تقریریں، خطبے اور یہ وہ تیار کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے انہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ دو، انہیں رب کا قرآن بتاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ صحیح مسلمان، آپ کا مقصد زندگی ہے کہ آپ صحیح مسلمان بنیں، نیک بنیں، صالح بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا، وہ ماحول آپ کو بنانا پڑے گا، جو معاشرہ، جو ماحول سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ معاشرہ انتہائی ظالم معاشرہ تھا، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ تھا، انتہائی فساد زدہ معاشرہ تھا، فتنے تھے، ایک ایک عورت 10 مردوں سے شادیاں کرتی تھی۔ یہ عورت جو آج ہمارے تمہارے لیے فتنوں کا سبب بنی ہے، یہ عورت جسے آج دشمنان اسلام استعمال کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، یہ آج ہماری ماؤں بہنوں کو جنہیں یوز کیا جاتا ہے صرف اس لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہماری بعض بھولی بھالی بیٹیاں، بھولی بھالی مائی بہنیں ان دشمنان اسلام کے نرغے میں آ کر، یا دشمنان اسلام کے کیا کہتے ہیں جھانسے میں آ کر کے وہ اسلام کے خلاف بیانات دے رہی ہیں، وہ اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں میڈیا کے اندر کھڑے ہو کر کے کرنے لگتی ہیں، پردے کے خلاف، علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف۔ اے میری ماں اور بہنوں، حاشا وکلا، اللہ تمہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اللہ کے دین کے خلاف اس طرح کی بغاوت جیسی باتیں کرو، گندی باتیں کرو اور خرافات کی باتیں کروں۔ میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ اس عورت کو، دولت کو استعمال کر کے معاشرے کو بگاڑ دیا جائے۔ آج چاروں طرف فحاشیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، میڈیا ہو، فلموں کے ذریعے، موبائلز کے ذریعے، اور اخبارات میں فوٹوز کے ذریعے، اور نہ جانے کس سوشل میڈیا، اسی طرح سے پرنٹ میڈیا، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا، سارے میڈیاز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اچھائی کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا اسے برائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان، مرد، عورت، لڑکیاں، لڑکے اس جھانسے میں آ کر کے اسی رو میں بہتے جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اور شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، دوبارہ پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، اللہ سے تو ہم یہی دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار اس برہٹ کی سرزمین پر اللہ تعالی ہمیں بلائے اور آپ حضرات سے ملاقات کروائے، آپ حضرات کا دیدار کروائے، آپ حضرات کی زیارت کروائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے اصلاح المؤمنین کو، اور اسی طرح مدرسہ حبیبہ کو، اور اس کے منتظمین کو، اس کے کارکنان کو، اس کے شیخ الجامعہ سے لے کر کے ایک جھاڑو مارنے والے تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے مولا، اور اس خدمت کے بدلے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ کو، معلمین کو، معلمات کو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، خوشی و مسرت سے دل بلیوں اچھلنے لگا کہ ہماری بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کا کام کریں گی۔ ہم مردوں میں تقریر کریں گے، اپنی بہنوں کو بتائیں گے، ہماری بہنیں اپنے معاشرے میں عورتوں کو سدھارنے کا کام کریں گی، ان کے اندر اصلاح کا کام کریں گی، اپنے بہنوں کو سورہ فاتحہ سکھلائیں گی، نماز کا طریقہ بتلائیں گی، اور اسی طرح سے وضو ٹوٹنے کا طریقہ، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، قرآن پڑھائیں گی، سکھائیں گی۔
اللہ تعالیٰ ان مدرسین کو، ان معلمات کو اور ان اداروں کے خدمتگاروں کو جو پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ پچھڑا ہوا علاقہ ہے، آج میں نے جو دیکھا ہے اور یہاں کے لوگوں کو جو میں نے دیکھا، ان کے جذبے کو جو دیکھا، ایثار کو دیکھا، قربانی کو دیکھا، سخاوت کو دیکھا، اللہ اکبر، 2-2 3-3 گھنٹے مولانا بیٹھ کر کے چندہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ادارہ چلے، سال بھر لوگوں کے خرچے کیسے چلیں گے۔ الحمدللہ دل کھول کر کے، سینہ کھول کر، جیبوں کی ڈوریاں کھول کر لوگ الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں شاداب اور اسی طرح کامیاب اور کامران رکھے، اللہ ہمارے درمیان فتن و فساد پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ لوگوں، اسی طرح اللہ کے دین کو پروان چڑھاؤ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، غریب ہوگے، فقیر ہوگے، کمزور ہوگے، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے لوگوں، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی جان، اپنے مال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے چاٹنے والے، گٹھلیاں چوسنے والے کوفہ کے گورنر بنائے جا رہے ہیں، ملک کی حکمرانیوں کی چابیاں ان کے قدموں میں آ رہی ہیں، قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں، ہوائیں کتنی بھی مخالف ہوں، تم کسی بھی جگہ رہو، تمہارے کتنے بھی کوئی دشمن رہیں، تمہیں مٹانے کے لیے دشمن کتنے بڑے لاؤ لشکر لے کے چلا آئے، ہتھیار لے کے چلے آئے، سب کچھ لے کے چلا آئے، یاد رکھو، تم یہ نہ سوچنا، تم یہ نہ بھولنا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی فوج ہے۔ تِلْكَ جُنُودُ رَبِّكَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچے پکے مومن ہو، یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہاں اگر تم مومن۔ میری ماؤں بہنوں، غور سے سنو، ایمان کی دولت تمہارے پاس، اگر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، رب کی قسم ہے بڑے بڑے طوفان ہٹ جائیں گے، بڑے بڑے شیطان راہوں سے دور ہو جائیں گے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ آج تم چلاتے ہو کہ صاحب وہ فلانا مار رہے ہیں، فلانا یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ، ہم شریر ہیں، بدماش ہیں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں مارتی، لیکن اگر بیٹا سخت بدماشی کرے، حکم کی نافرمانی کرے، باپ کے سامنے شرارت کرے، باپ کے منع کرنے پر بھی وہ نہ مانے، باپ کی مخالفت کرے، ماں کی مخالفت کرے، کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں صبر نہیں کرے گی، اسے کھینچ کے تماچا مارے۔ یہ تماچے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میدان جنگ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جنگ ختم ہو چکی، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ جو جنگ کی کشمکش میں غائب ہو گیا، تلاش کرتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اگر اپنے بچے کو پا جائے تو کیا یہ دوبارہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پا کر کے آگ میں ڈال دے گی۔ اتفاقاً اس کا بچہ نظر آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا کر اس کے منہ میں اپنے دودھ ڈالے اور وہ بچہ پینے لگا۔ اللہ اکبر! یہ محبت، یہ شفقت کا منظر صحابہ کو دکھا کر اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ آگ میں اپنے بچوں کو ڈال سکتی ہے؟
صحابہ نے کہا یہ کبھی آگ میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے. عزیزو، اللہ اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے. وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. تو جہنم کے کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے کام بتا دیے کہ جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے اور جہنم میں جانے والا کون سا عمل ہے. سب سے بڑا عمل جو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یاد رکھو، شرک کبھی نہ کرنا. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا حملہ تمہارے عمل پر بعد میں ہوگا، تمہارے ایمان پر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اسے کافر بنا دو، اسے مشرک بنا دو. کسی بھی طرح سے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، اسے شرک کے اندر ملوث کر دو، اسے کسی درگاہ، کسی مزار. اور میرے عزیزوں، میری بات سننے والوں، میں علماء حضرات سے بھی یہ کہوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا برہٹ اور اس کے قرب و جوار میں ہمارا یہ پورا گاؤں 80 85 150 200 یہاں کوئی شرک ورک نہیں ہوتا، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو، غافل نہ ہو. چور غفلت ہی کے اندر حملہ آور ہوتا ہے. تم غافل ہو جاؤ گے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے آل اولاد سے، اور شرک نہیں بتلاؤ گے، توحید کا درس نہیں دو گے، تو شیطان کبھی بھی ان کے اندر توحید بتلا کر شرک کے اندر ملوث کر دے گا. کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. جیسے آج دیکھ رہے ہو آپ، درگاہ پہ جانا بھی دین ہے، چادر چڑھانا بھی دین ہے، وہاں سجدے کرنا بھی دین ہے، قوالیاں گانا بھی دین ہے، بھنگڑے ڈالنا بھی دین. بتایا جا رہا نہیں بتایا جا رہا. اور جو اس کی مخالفت کرے کہتے ہیں کہ یہ بد دین ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے. کہ نہیں ہے؟ یہ کون بتلا رہا؟ ہمارے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. استغفر اللہ. کیوں؟ انہوں نے بے دینی کو دین کیسے سمجھ رکھا ہے. شیطان نے ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، اللہ نے، شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا. یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شاید آج 15ویں رات ہے شعبان کی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہے، یہ 15ویں شعبان ہے. شب برات ہے. یہ کون سی رات ہے؟ ہاں، جس کو شبھ رات بھی کہتے ہیں. شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں. شبھ رات کے حلوے کھائے ہو؟ نہیں کھائے ہو؟ اللہ کبھی کھانے کی توفیق بھی نہ دے. بولو آمین. ہم نے کہاں سے یہ شیطانی فعل یاد دلا دیا آپ کو؟ اس لیے یاد دلا دیا کہ یہ بھی یاد رکھو، تاکہ تمہارے ناتے دار، رشتے دار، آزو بازو، خاندان، یہ وہ الا بلا سے، ہماری مائیں بہنوں سے زیادہ، ارے یہ بہت مقدس رات ہے شب برات، بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. چلو مردوں کو بلانے جاتے ہیں. آج کی رات میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان پیٹرو میکس لے کر قبرستان جاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں، پھول، وہاں قبروں پہ جھاڑو مارتے ہیں، قبر پہ مٹی چڑھاتے ہیں، وہاں مٹکے پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنائے جاتے ہیں. یہ سوجی، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ، پتہ نہیں 10 قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں. مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کے اوپر میاں میاں ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کو حضرت اویس قرنی کے نام سے باقاعدہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اویس قرنی کے لیے جنت سے حلوہ بھیجا تھا. اویس قرنی کون ہے، کیا ہے؟ یہ پوری ایک کہانی ہے، شیطان کی آنت ہے. یہ تمام سب بکواس ہے. یہ تمام سب کیا ہے؟ بکواس ہے. آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات تو ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہو، لیکن آج مسلمانوں کیا جا کے دیکھو باقاعدے پٹاخے، پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، اور کیا 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 جاتا ہے. حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں اتا پتہ نہیں. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی. ہر وہ نئی چیز جو اسلام میں
اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ پولیس دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو رہا ہو، واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، کیا سمجھ کر کے؟ دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہوئی ہے، بولو۔ یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بری بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ حج کیا ہے، تو یہ دین سمجھ کر کے ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ آج جو کچھ بھی دین میں کیا جا رہا ہے دین بتلا کر کے لوگوں کو، یہ نیاز ہے، یہ قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی کی بات آئی، لوگ کہیں گے جی قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، ثواب کا کام ہے، کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی بدعت ہے، تو وہ چلاتا ہے کہ تمہارا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ اس کو بتلاؤ نہیں تم قرآن خوانی، یہ جو جمعہ کو جمعرات کو مولویوں کو جمع کر کے ٹوپیاں لگانے والوں جمع کر کے سپارے جو پڑھواتے ہو، گھر کی اوپننگ کرنی ہو، دکان کی اوپننگ کرنی ہو، اور یا کوئی بھی موقع ہو، تمہارا باپ مر جائے یا تمہاری ماں مر جائے یا کوئی گھر میں میت ہو جائے، قرآن خوانی کرواتے ہو، اگر بتیاں جلا کر اور قرآن خوانی کروا کر مردوں کے ایصال ثواب کرتے ہو یا خیر و برکت کے لیے، اجتماعی طور پر یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں کیا۔ تو دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کرتے ہو، اس لیے یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو، اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو۔ توحید اور سنت ہے فقط، توحید و سنت امن و راحت کا طریق، توحید اور سنت یہی امن کا راستہ ہے، یہی شانتی کا راستہ ہے، یہی سکون کا راستہ ہے، اسی سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اسی سے درست کیا تھا، رب کے قرآن سے اور اپنے کردار سے معاشرے کو صحیح بنایا، درست بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا، ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا، قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اسی توحید و سنت کی برکت سے میرے عزیزوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی اگر وہ آپ کے اندر کردار پیدا ہو جائے، وہ نبوت کے نبی اس کے صحابہ کا عمل آپ کے اندر، ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم فرشتے زمین پر اتر کر ہم سے مصافحہ کریں گے، یہ ہمارے نبی کی بشارت ہے۔ اس لیے آج اگر امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی اعلیٰ بلاؤں سے نجات چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے میرے دوستوں، اور اے میرے وطن کے تمام لوگوں، برادران وطن کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر تم امن چاہتے ہو تو اپنے مالک پروردگار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، رب کے قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کو اپنے زندگی کے اندر ڈھالو، انشاءاللہ تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ کی پیروی کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا درس ہے، اور یہی بات میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے گھر کو پاک و صاف
صاف کرو گندے رسم و رواج سے. شادی بیاہ کو اپنی میتوں کو سب کو تیجے دویم سویم 11ویں 12ویں 40واں برسی اور اسی طرح سے ان تمام سب چیزوں سے پاک صاف کرو. اپنے شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق بناؤ. نہ بارات لے جاؤ نہ بارات لاؤ، نہ جہیز دو نہ جہیز لو. یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے میرے نوجوان دوستو. اور جو جسم حرام مال سے پلے گا بڑھے گا وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. جو خون جو گوشت اور پوشت حرام مال سے پیدا ہوتا ہے، حرام مال سے بنتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دیتا ہے جو ارحم الراحمین ہے. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان کرو تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے، مشکل ہو جائے. آج تم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اور کیسے بے غیرت ہو میرے نوجوانوں. ایک باپ 16-18 برس تک اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، پڑھاتا اور لکھاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک شوہر ڈھونڈتا ہے. اور پھر اگر تم خوش قسمتی سے آ گئے یا بد قسمتی سے تو تم باپ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم کو اتنا جہیز چاہیے، ہم کو 4 ویلر چاہیے، ہم کو 2 ویلر چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو اتنے بگھے زمین چاہیے، ہم کو آلہ چاہیے، ہم کو اتنے کا موبائل چاہیے، ہم کو اتنے کا آلہ بلا پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کرتے ہو جہیز کا. اور تو اور ہے شرم و حیا نہ جانے ان نوجوانوں سے کہاں روٹھ گئی کہ سونے کے لیے بستر بھی بیوی سے مانگتا ہے، چارپائی بھی بیوی کی چاہیے. اس ذلیل کو، اس کمبخت دولہے کو کیا چاہیے؟ چارپائی بھی. ابے جاگے کسی یہ برہٹ کے پیچھے جو نہر ہے نا، جا کے ڈوب مر اسی کے اندر، جا کے ڈوب مر ان ندی کے اندر، چلو بھر پانی کے اندر ڈوب مر. اس بسترے پر سوئے گا، تیری کمائی کا بسترا، تیری کمائی کی چارپائی دی، شرم نہیں آتی؟ اس پر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے گا. بیوی کی کیا، تیری عزت بیوی کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ لڑکی جب سوچے گی کہ یہ میرا شوہر، اس نے میرے باپ کو لاکھوں قرضے میں ڈبویا ہے، میرے ننھے منھے بھائیوں کو اس شوہر نے انہیں برسوں کا مقروض بنا دیا ہے، بینک کا، لوگوں کا لون لے کر کے میرے باپ نے جہیز دیے ہیں، موٹر سائیکل خریدیں. بول اس کے دل میں تیری کتنی محبت بیٹھے، محبت کرے گی تجھ سے؟ واللہ کی قسم بد دعائیں کرے گی تمہارے لیے. جب اس کا روتا ہوا بھلکتا ہوا باپ اس کے سامنے آئے گا، اس کے ننھے منھے بھائی اس کی نظروں میں آئیں گے، واللہ بتلا رہا ہوں تیرے لیے کوئی جذبہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں. لیکن مرد بنو، مرد، بھکاری نہ بنو. میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، مجھے گھڑی دے دو. میرے باپ دادے نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی، موٹر سائیکل دے دو. بھائی میرے گھر میں موٹر سائیکل ہے، مجھے 4 ویلر دے دو. جہیز. اور تم مسلمانوں شرم کرو اللہ کی قسم. یہ غیروں سے آئی ہوئی، غیر قوموں سے آئی ہوئی بلائیں تم نے اپنے گردنوں میں لگا دی. اے قرآن و سنت کے ماننے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور جہیز لیتے ہو، اور جہیز لیتے اور دیتے ہو. شادی بیاہ کو رسم و رواج کا ملغوبہ بنایا ہوا. یا عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو خوشی و مسرت کا گہوارہ بناؤ. پیار و محبت سے جیو. اپنی بیوی کو جو کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنے بیوی کو پہناؤ. اور اے میری ماں بہنوں، آخری بات میں تم سے کہنا چاہوں گا، تم بھی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن سب سے بہترین پونجی اس دنیا کی کمائی دولت، سب سے بہترین مال دنیا کا نیک اور صالحہ بیوی ہے، پاک باز بیوی ہے، نیک پاک باز بیوی. اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کا شوہر گھر سے غائب رہے تو وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے بال بچے کی بھی حفاظت کرے. یاد رکھو، معاشرہ
میاں اور بیوی سے کریٹ ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی قدر کرو، اپنے بیٹیوں کی قدر کرو، اور یہ بیوی تمہارے پیر کی جوتی نہیں بلکہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ناک ہے، اس لیے ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے سکون دل حاصل کرو۔ ان سے کبھی ناراض ہو تو چہرے کے اوپر کبھی نہ مارنا، کبھی ان کو عار بھی نہیں دلانا ان کے کسی چیز کا، بلکہ پیار اور محبت سے ان کو سمجھاؤ، ان سے محبت کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاشرے کو صالح و نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح معاشرہ، یہ متفرق نصیحتیں مختلف چیزوں کی ہم نے آپ کو کی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ جینے رہنے اور امن و سکون سے روزی کمانے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عبادت و بندگی کرنے اور اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، اور جنت الفردوس میں جانے والا بنائے، اللہ ہمیں علم اور عمل کے زیور سے آراستہ و پیراستہ بنائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔